وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کچھ لوگ وہ بدبخت ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ تھی؟ فی سموم و حمیم، یہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں، گرم لو میں، وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یہ ایسا پانی اور ایسی لو اور ایسی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ سکون پہنچائے گی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اے اللہ کیا ان سے جرم ہو گیا تھا کہ تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور گرم کھولتا ہوا پانی تو ان کو پلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت عیش میں تھے، یہ دنیا میں بہت عیش میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب تھے یہ۔ وہ بہت بڑا جرم کیا تھا؟ کانوا یقولون، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا، جب ان کو سمجھایا جاتا نا کہ خدا کو مانو، نماز پڑھو، زنا سے بچو۔ آج نوجوان طبقے میں حلال حرام کا فرق بولو ختم۔ بولو یار تو نے گرل فرینڈ کیوں رکھی بھی؟ ابے مولویوں کی باتیں، تو 15ویں صدی میں ہے، تو 21ویں صدی میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کر لو بھائی۔ تو اس کو جب بتایا جاتا ہے بھائی ایک دن سزا بھی ملے گی، عذاب بھی دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے وہ جب دن آئے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے۔ جب ان کو گناہوں سے روکا جاتا تھا نا تو یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے۔ وہ جرم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، یہ لفظ قرآن نے بہت دہرایا ہے، بھلا جب ہم مر گئے، وکنا ترابا، اور مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو کے بکھر گئے، انا لمبعوثون، تو پھر کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ یہ کون سے سائنسدان نے کہا ہے؟ نیوٹن نے تو ایسی بات نہیں کی، آئنسٹائن نے بھی نہیں کی ایسی بات، اور وہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایڈیسن، اس نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ۔ ہماری یونیورسٹی کے جو پروفیسر اتنے پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں بولو نا، نہیں کر رہے۔ اور امریکہ کا صدر نے بھی آج تک، اتنا ذہین آدمی ہے امریکہ کا صدر، اس نے بھی، جاپان کے کسی سائنسدان نے ایسی بات آج تک، وہ تو شکر ہے نہیں کی، اگر کرتا تو چانچی بانچی کرتا، سمجھ ویسے بھی نہیں آنا تھا کیا کہہ رہا ہے۔ چائنا والے نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی آج تک۔ یہ باتیں کر رہے ہیں مولوی لوگ کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ایک دن سور پھونکا جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی، مولوی ہی کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو اس کی باتیں کہاں سے کھوپڑی میں آئیں گی؟ کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، بھلا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، وعظاما، ہڈیاں بکھر گئی ہماری، انا لمبعوثون، ارے پھر کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے زندہ کرنا ہوتا تو جسم کو گلنے کیوں دے رہا ہے پھر؟ وہ کچھ نہیں ہے بھائی صاحب، ایک نیچرل پروسیس ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور ڈیڈ باڈی بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے، زندہ بندہ کوئی ہونا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اس جرم کی وجہ سے یہ گناہوں میں لگ گئے۔ ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، صرف تجھے زندہ نہیں کروں گا، آدم سے لے کے جتنے لوگ اب تک آئے، والآخرین، اور قیامت تک آئیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک متعین دن میں اپنے سامنے جمع کر لوں گا۔ اس پر تو سورہ یاسین میں اللہ نے بہت بتایا نا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تمہیں جمع کر کے پھر میں یہ صرف یہ نہیں بتاؤں گا دیکھو میں نے جمع کر لیا، تم کہتے تھے میں جمع نہیں کروں گا، دیکھو میں نے کر لیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ، ثابت ہو گیا نا میں نے جمع کر لیا ہے۔ نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں ابھی مان لو، جب میں جمع کروں گا تو لآکلون من شجر من زقوم، حدیث میں آتا ہے زقوم ایک ایسا درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے نا، ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا بن جائے، تو یہ زقوم اللہ ان کو کھلائے گا۔ فمالئون منها البطون، اللہ فرماتے ہیں جہنمی اس سے پیٹ بھریں گے، بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کڑوے درخت سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا، کیسے، آپ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھیں، ایسے پانی وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسے انتہائی شدت کی پیاس میں ایسے گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، روز جزا کے دن یہ ان کی میزبانی ہوگی ہماری طرف سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی شدید سزا تو کوئی بھی نہیں دیتا، تو اتنی شدید سزا کیوں دے رہا ہے؟
اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تم خود تھوڑی پیدا ہوئے تھے۔ اس سے پتا چلتا ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے نا بندر والا، اس سے خدا کو کتنا غضب آتا ہے اس نظریے سے، اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، بندر سے نہیں بنے تھے تم انسان، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا، فلولا تصدقون، تم نے کیوں نہیں مانا کہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہو؟ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آگے افرأیتم ما تمنون، آگے قرآن کہہ رہے پہلی مرتبہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے، بلا بتاؤ جب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کو انسان بنا کے ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم نکالتے ہیں یا تم اس کو انسان بناتے ہو؟ یہ کس کا عمل ہے؟ انسان بنانا اس پانی کو اللہ کا عمل ہے، نہ خود بخود یہ کام ہوتا ہے، نہ ہم کرتے ہیں، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اس پانی کو انسان بنا کے بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر موت بھی ہم دیتے ہیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم، کہ اسی کو دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں اپنے سامنے۔ جو اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے اس کو پہلی دفعہ انسان بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو انسان بنا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم نے پہلی مرتبہ اپنے بننے کا عمل دیکھ لیا تھا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ پہلی مرتبہ تم جانتے تھے ایک پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان بنا ہے، سب کچھ اس میں ہوا ہے اور تھوڑے دنوں میں، اور جیسے ہی پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں نا ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نے ایک اسٹال لگا کے بیٹھ گئے، جو بھی آتا نا اس سے پوچھتے کہ ایتھیسٹ ہے تو اس سے کہتے کہ یہ کہ ہم کیسے بنے، وہ کہتا ہے ڈارون کا نظریہ نا کہ یو 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 کر کے بن گئے۔ اس نے کہا یار یہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، ایسا کبھی اتفاق دیکھا آپ نے؟ مہمان گھر میں آیا اور دودھ پتی اڑ کے اس کے سامنے اسی ٹائم پہ آ گئی، جب بھی مہمان نے چائے پینی تھی تو اسی ٹائم پہ آئی۔ بچہ بھی ایک مہمان ہے، اس کے دنیا میں آتے ہی اللہ اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیتا ہے فوراً۔ تو یہ میرے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے یہ سب ہم کر رہے تھے، تو تم مانا کیوں نہیں تم نے کہ یہ خدا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہیں پہلی مرتبہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے پیدا ہوئے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، دیکھو اللہ بھی سوال کر رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، آم کا بیج ڈال دیا آپ نے، مختلف قسم کے بیج ڈال دیے، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس سے تناور درخت تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہ بیج انسانوں نے بنایا ہے یا سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہو سائنسدان کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بھائی سائنسدان یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم سائنسدانوں سے پوچھتے کہ جو آپ پہلی دفعہ کر سکتے تو دوبارہ بھی کائنڈلی آپ بتا دیں دوبارہ بھی آپ پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سائنسدان تو خود کہے گا بھائی یہ کام میں تھوڑی کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ بیج سے درخت نکل رہا ہے، جو کر رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تو دوبارہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ بھی کروں گا، دوبارہ بھی انسان کو زندہ کروں گا میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ جو زراعت تم کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ ہم اس سے درخت نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، نکالتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں پہ ایسی آفتیں بھیجیں کہ تم باتیں بناتے رہ جاؤ، کھیتیوں پہ نا ایسی آفتیں آئیں کہ ہم کیا رہ جائیں؟ باتیں بناتے۔ وہ باتیں کیا ہوں گی اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے، تم یہ باتیں بناؤ گے، انا لمغرمون، بھائی چٹھی پڑ گئی ہے، چٹھی ہوتا ہے نا تاوان، کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا کہتے ہیں یار اس دفعہ تو بڑی چٹھی پڑ گئی ہے، بل نحن محرومون، کبھی کہو گے یار اس دفعہ ہم کیا ہیں، قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ درخت کو بناتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں۔ دیکھ لو نا آفتیں آتی ہیں، ٹڈیاں آتی ہیں، پورے کھیت چٹ کر کے چلی جاتی ہے، سیلاب آتے ہیں، صفائے ہستی سے پوری پیداوار اڑ جاتی ہے، اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نہیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو انسان کی ترقی خدا کے مقابلے میں
خدا کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے اسے تم برساتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم برساتے ہیں۔ ہم تو نیسلے ایکوافینا کا پانی پیتے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنایا ہوتا ہے پانی؟ یہی پانی ہے جو زمین میں جاتا ہے، نہروں میں آتا ہے، اسی کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ برسا کون رہا ہے؟ اگر یہ نظام خدا ختم کر دے بارشیں برسانے کا، یہ ساری جو ترقی ہے نا، جو بھی چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں، پانی پہ جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا سکتے ہیں۔ سمندر تو کڑوا ہے نا، لیکن پانی جو اوپر جاتا ہے وہ کون سا جاتا ہے؟ بولو، میٹھا جاتا ہے۔ کڑواہٹ ساری کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا تو نمک بھی اس کے ساتھ ہی اوپر جائے، اور پھر وہ نمک کے ساتھ تم پہ برسے وہ پانی۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، تو تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ پانی اس خدا نے دیا، یہ روٹی اس خدا نے دی ہے؟ آج تو لوگوں نے یہ جملہ بھی زبان سے کہنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہوتا تھا نا پیسہ ہے، نعمتیں بھائی اللہ کا دیا ہے، میرا اپنا کمال نہیں ہے۔ اب لوگوں نے یہ جملہ بھی کہنا چھوڑ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو، اس سے 20 قسم کے کام لیتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو ہم نے بنایا، تم نے بنایا ہے، یہ ہم نے بنایا؟ پہلے درختوں کو رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی، آج بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے، لیکن وہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے۔ اور اس آگ سے کام انسان کتنے لے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرا ومتاعا للمقوین، دیکھو یہ آگ جیسے تمہارے فائدے کی ہے نا، یہ نصیحت کے لیے بھی ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ جہنم میں بھی کیا ہوگی؟ یہی آگ ہوگی جس سے میں نافرمانوں کو جلاؤں گا۔ اس کو اللہ نے تذکرہ کہا ہے۔ آج جب بھی ہم آگ جلاتے ہیں بہت سارے کام لے رہے ہیں، لیکن اس آگ کو دیکھ کے یہ یاد نہیں آتا کہ جس خدا نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے، اس سزا میں اس نے کیا رکھا ہے؟ آگ رکھی ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا ایسے موقع پہ، پچھلی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کسی مسجد میں آ کے ٹھہرا، مسافر تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا اس وقت، مسجد میں آ کے نہیں، ایک نوجوان تھا، کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی، کوئی جوان عورت تھی۔ پہلے زمانے میں ظاہر یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا، رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے، راستہ کہیں بھول گئی ہوگی، تو وہ ایک مسجد میں گئی، اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے، تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے دو، میں جوان عورت ہوں، کہیں بھٹک گئی، کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو وہ نوجوان بیچارہ مجبور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کنارے پہ لیٹ جائیں۔ اس نوجوان نے کیا کیا، اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان نا پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا، اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا، بار بار یہ عمل کر رہا ہے۔ وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پوری رات نا وہ سوئی نہیں، یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے، بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں، اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس۔ صبح جیسے ہی ہوئی ہے، وہ یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا، بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلو، جاؤ آپ یہاں سے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے۔ اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، اور یہ کنوارا لڑکا، تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے، اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے، اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ آج کتنا آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے زنا کرنا، بھائی لڑکیاں لا رہے ہیں، کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں، طوائف خانوں میں جا رہے ہیں، دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے، تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو؟ خدا کے قانون کو۔ زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی، ایسے موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے، اور دعائیں مانگ رہے مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل، اور پھر چلے بھی گئے جیل بھجوا دیا اس نے، پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے۔ بہت گندا، بہت غلیظ، بہت پلید عمل ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے،
بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو، اور ہمارے سامنے آ کے مت بتایا کر. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے. خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے، ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے. بلا تو زنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے، کافروں کے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے؟ بتاؤ نا، بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام، کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں. کتا کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ سوتا ہوں، اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے، تو گدھوں والا کام کرتا ہے، تو خچر والا، تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے. تو کتے پن سے نکل، ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر. خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے. جب وہ آگے کہتا نا میری گرل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو، برت تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا. ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. اولادوں کو روکو، اپنی اولادوں کو بربک نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا. حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے، تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو، زنا کے قریب نہ جانا، کبھی بھی نہ جانا. نکاح کرنا ہے، جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا. آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے. تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ، پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ. بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اس کو سال کے لیے بھیج دیا. بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو. پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے، پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو. نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو، نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے، اس کو ہلکا مت سمجھو. خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. اللہ نے برہنہ ان کو اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو، اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں اور پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر. اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، میں پرواہ نہیں کروں گا. اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے، بھائی اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگیں. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں، پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے، خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے فون آتے ہیں، ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے، آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت، ہمارا مسئلہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے، صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں، مالدار بھی ایک دن. پیٹرول سستا ہو گیا تو کتنے دن کے لیے سستا ہوگا؟ ہماری عمریں 10 20 30 سال رہ گئی ہے نا. کیا کر لیں گے 30 سال میں پیٹرول سستا کر کے؟ کیا کر لیں گے یار؟ آٹا سستا ہو گیا 20 30 سال تک کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے، لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لیے نہیں کیا، پیدا کہاں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو. جس کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے، علاج کرانے کی کوشش کرے. جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے گڑگڑائے اللہ کے سامنے، نکاح کرے. بھائی 4 شادیاں کرو، کس نے منع کیا تمہیں؟ مت پوچھو سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لوگ مذاق، میرا بہت اب تک مذاق اڑاتے ہیں، شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا. اڑانے دو مذاق، میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے پتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا.
مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے خود بھی کیا ایسی کی تیسی سوسائٹی کی یار. جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے، مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے، کھلائے جا رہے تھے. جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھی. تو میں گالیاں سنتا رہوں گا اور میں شادیوں کو پروموٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نہیں ڈرتا کسی سے ان چیزوں میں. مجھے خدا کو جواب دینا ہے بھائی. تو میں آپ سے کہتا ہوں بغاوت کرو اپنے ماں باپ کی. یہ تمہیں زنا، آج ماں باپ، بیٹا زنا کرتا ہے باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی، ایک دفعہ سمجھا دے گا بیٹا ایکچولی ایسا نہ کیا کرو، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. او بھائی ایک طرف انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آ رہی ہیں، ایک طرف سارا لڑکیاں خود آفریں کر رہی ہیں، آپ نہ اس کو نکاح کرنے دے رہے ہو اور زنا پر پابندیاں لگا رہے ہو، تو وہ تو بغاوت کرے گا سوسائٹی سے. تو ہم میرے بھائی کسی کے پابند نہیں ہیں، ہمارے پاس خدائی قانون ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں سے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو؟ 4 سے کر سکتے ہو. ان کے حقوق بھی ادا کرو. جو عورت رہے گی اس کو رکھو، نہیں رہنا چاہتی بھائی میں تو کروں گا. آپ بول تو میں تو 4 پوری کروں گا بھائی. میں زنا سے نہیں بچ سکتا اس سوسائٹی میں 4 کیے بغیر. اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے آپ بتا دو لوگوں کو. کتنے شادی شدہ مرد بھی منہ مار رہے ہیں زنا میں جا کے. ان سے کہا جائے یار نکاح کرو، کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. نکاح میں ٹینشنیں ہیں مگر ان ٹینشنوں پہ اجر ملتا ہے. زنا میں عیاشی ہے مگر اس عیاشی پہ عذاب آئے گا. خدا کی قسم وہ ٹینشنیں جس پہ جنت مل رہی ہو ان ٹینشنوں کو گلے لگا لو. وہ عیاشی جس پہ عذاب آ رہا ہو، جہنم کی آگ مل رہی ہو، اس عیاشی کو اپنے آپ سے دور کر دو. نکاح میں ٹینشن ہے، پیغمبروں کو نہیں ہوئی ہے کیا پریشانیاں؟ نبی کی 9 بیویاں تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی ان کو؟ چھوڑ دو سوسائٹی تمہیں یہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے. بھائی اللہ کو آج کل کوئی نہیں مانتا. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی پوری مان کے چلے گا. وہ ہر چیز میں ہم کس کے پابند ہیں؟ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے ہیں. اپنے دامادوں کو بولے نا دوسری شادی کرو. کس نے کہا کہ میں نے اپنے داماد کو منع کیا دوسری شادی سے؟ ایسے ایسے تانے. اپنے بہنوئیوں کو بولو نا. میں 10 سال سے اپنے بہنوئیوں کو بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. ابھی بھی بول رہا ہوں اپنے دامادوں کو بھی بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کرے گا وہ. ایسے ایسے تانے ہیں تو بھائی تانے دیتے رہو. اور ان کے گھر میں پھڈے بہت ہوتے ہیں. میں نے کب کہا میرے گھر میں کوئی پھڈا نہیں ہوتا؟ سب کے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے. ہم بھی یہی گوشت کھاتے ہیں، یہی روٹی کھاتے ہیں. خدا کی قسم یہ پھڈے اگر ہوتے نہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہوتے ہیں بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہ پھڈا کر کے ہم زانی سے بہرحال بہتر ہیں. جس شادی شدہ کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہو نا، اور جس بغیرت کے گرل فرینڈ سے بہت اچھے تعلقات ہوں، یہ جھگڑوں والا میرڈ آدمی اس گرل فرینڈ والے گدھے اور گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ اس گدھے گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا جو ابھی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے، وہ ہمارا فیملی سسٹم گدھے گھوڑوں والا بننے والا ہے. جو گوروں کا ہے وہی کتے بلیوں والا ہمارا سسٹم شروع ہو جائے گا. لیکن آج تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہو. گورے کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑے ایٹیٹیوڈ، اور خدا کی نظر میں کوئی پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں ہو نا، زنا نہ کرتا ہو، وہ مہذب ہے. اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں طوائف خانے میں جاتا ہو، وہ کتے بلیوں جیسا خدا کی نظر میں ہے. وہ آپ گورے کے ڈیسنٹ پنے کو مت دیکھو کہ یار یہ جاپان اور گورے اور ایسے ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ اور اتنی تمیز. بھائی زنا کر رہا ہے یار، وہ اپنے باپ کو گھر میں نہیں رکھ رہا. تو کیا کرنا ہے ایسے ایٹیٹیوڈ کا یار؟ تم نے کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا جس کی نہ بہن کا پتا، نہ بھائی کا پتا، نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا؟ کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا تم نے؟ تہذیب وہ ہے جس کو خدا کیا کہے، بولو، جس کو خدا تہذیب کہتا ہے. خدا کہتا ہے پھٹے پرانے کپڑے ہو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، زنا سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے پاؤں میں قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. خدا ان کو قیامت کے دن نوازے گا چاہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو. تو آپ پڑھے لکھے طبقے کو نہ دیکھو جو خدا کا باغی ہے. کیوں قرآن کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہے، کبھی عیسیٰ ابن مریم کا بتا رہا ہے؟ سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے. کس کی مان کے چل رہے ہیں بھائی؟ خدا کی مان کے چل رہے ہیں، ورنہ خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نے آگ تیار کر کے رکھی ہے. اور قرآن کتنی جگہ کہتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے تھے نا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، تو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے. تو ایسے ہی تو بھریں گے، یہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. یہ مہنگائی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے بولو مسائل. ہر آدمی بس یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی مسائل ہیں، اس سے بڑے مسائل کیا ہیں بھئی؟ یہ بات بھی تو کرو. سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے یار، ہمارا بنے گا کیا؟
सोसाइटी में बेटियां माओं के सामने आवाजें ऊंची करके बात कर रही हैं, हमारा बनेगा। ये बातें करने वाले ना मीडिया पे हैं और ना घरों में ये बातें हो रही। गुर्बत है, लेकिन घर में बेटी माँ के साथ पस्त आवाज से बात करती है, ये घर कामयाब है। और मैंने गरीबों के घरों में बेटियों को माओं के सामने चीखते हुए नहीं देखा। ये सारे मैंने पढ़े लिखे लोगों के यहाँ देखा है, जिन बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं ना, उनकी बेटियां माओं के सामने चीख भी रही हैं और बेटे बापों के गरेबानों में हाथ भी डाल रहे हैं। वो बाप जिन्होंने लाखों रुपए अपने बेटों की तालीमों पे खर्च किया, और वो मुझे आके बता रहे होते हमने लाखों रुपए में अपने बच्चों को इस काबिल बनाया खर्च करके कि आज हमारा गरेबान पकड़ के खड़े हुए हैं। वो कह रहे इस चीज पे हमने लाखों रुपए खर्च किए। तो अपनी औलाद को मेरे भाई मदद सिखाओ, अपनी औलाद को दीन सिखाओ, जिना की बुराई उनके दिलों में डालो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जैसे चल रहे हो चलते रहो बैठ। मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं मजहबी लोगों की। अभी मुहर्रम चल रहा है, उसमें मातम है, जलसे हैं, मरसिए हैं, बंदूक से भी मातम शुरू हो चुका है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। समझ रहे? तो पता नहीं क्या होता चला जा रहा है, हर दफा कोई नई से नई चीजें आ रही हैं। रबीउल अव्वल आएगा तो उसमें भी ये 2 महीने तो हैं, एक गम का समझा जाता है, एक खुशी का समझा जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने अपना दीन मुकम्मल कर लिया, अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर लिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुंतखब कर लिया। जब ये आयत नाजिल हुई तो यहूदियों ने कहा कि अगर हमारी तौरात में ऐसी कोई आयत नाजिल होती किसी दिन तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। मसला ये है कि इंसान जब अमली ज़िंदगी से दूर होता है तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा दिलचस्पियाँ लेता है। जो अमल करने वाले होते हैं उनके पास तो वक्त ही नहीं बचता। ऐसा इमेज हमने इस्लाम का दुनिया में कायम कर दिया है कि इसे देखकर कोई गैर मुस्लिम हमारी तरफ कभी भी माइल नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक गैर मुस्लिम इदारा था जिससे मेरा थोड़ा सा एक वास्ता पड़ा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनके मुआमलात की मैंने सफाई देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो, ये लोग जब किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई मुआमला करते हैं तो 2 चीज़ों का ख्याल करते हैं। एक तो एग्रीमेंट को मुकम्मल भी करते हैं, दूसरा ये इसका ख्याल करते हैं कि जो सामने वाला है उसे तकलीफ ना हो। जो सामने वाला है उसे, यानी जिससे आपका एग्रीमेंट चल रहा है, उसे मखमसे में ना रखा जाए। अगर एक गलत प्रोसेस है तो उसके मुकाबले में सही प्रोसेस भी उसको खुद ही बता दिया जाए। हमारे यहाँ इदारों में आप जाओ, पहली बात किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाओगे साहब होंगे ही नहीं, साहब है ही नहीं, आज लेट है। फिर साहब जब आएंगे तो मूड अच्छा होगा तो काम हो जाएगा, मूड अच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं है तो सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं है, जाओ यहाँ से। बहुत ही अच्छा होगा तो ये बता देगा ये पेपर भी लगा दो साथ में। लेकिन जैसे आप किसी को एड्रेस बताते हैं ना, एक एड्रेस बताने का तरीका ये होता है इतना साफ तरीके से बताया जाए गोया उसको मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। और एक ये होता है यहाँ से, यानी टरखाने वाला काम। मुआमलात हमारे बिल्कुल भी साफ नहीं है। हर आदमी ऐसा लगता है जैसे ठगेगा आपको, आप लोगों के अलावा। किसी से भी मामला करो ना तो ऐसा लगता है कि ये भी आपको काटेगा। और अफसोस की बात यह है कि ये चीज दीनदारों में भी आ गई है। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला ने एक किताब लिखी है, आदाब मुआशरत, रहन सहन के आदाब। वो सारी जिंदगी एक ही बात को लेकर अफसोस करते रहे कि मुसलमान मुआमलात में साफ नहीं है। और वो एक बात कहा करते थे, ये जो हदीस में आता है ना, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, उसकी जबान के शर से भी और उसके हाथ के शर से। दो ही तो, हाथ से मुराद है अमल। जब कोई अमल किया जाता है तो हाथों का हवाला दिया जाता है, ये मेरे हाथों की कमाई है। एक दफा पंजाब में एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा ये जो हॉक्सवे की सड़क है मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो ठेकेदार थे, वो प्रोजेक्ट उनको हुकूमत की तरफ से मिला था, तो उन्होंने कहा ये मैंने अपने हाथों, हालांकि हाथों से तो नहीं बनाई। तो हाथ से मुराद क्या है? अमल।
تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے اور آپ کے عمل کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف. بات کرنے کا اسٹائل اگر ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے کاموں میں داخل ہے، یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو، بولو بھائی، تکلیف ہو رہی. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، اسٹائل اچھا نہیں ہوتا. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا، ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بات سے یا کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بھاڑ میں جائے ہمیں کیا، بلکہ وہ صبح و شام تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں. جیسے گاڑی غلط پارک کر دی، صبح و شام واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے. کہیں جا رہے ہو، بائک والا ایسی دم نکال کے، وہ بائک کی دم روڈ کے بیچ میں آ رہی ہوگی، اب اس نے راستہ تو چھوڑا ہوا ہے مگر اتنی ٹینشن سے آدمی وہاں سے گاڑی گزارتا ہے کہ جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہے. بہت اس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. تو بھائی تو جب بائک کھڑی کر رہا تھا تھوڑا سا دیوار سے چپکا دیتا اس کو. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گیا پہلی مرتبہ، تو میں جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، پارکنگ کا طریقہ. مریدوں کو پارکنگ کا طریقہ سکھاتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. ذرا سی کسی نے گاڑی دائیں بائیں پارک کی یا صحیح طرح دیوار سے چپکائی نہیں، اس کی شامت آتی تھی. تمہیں تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی، تم کیوں ایسے. میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائپ کے مولوی تو جو مشہور ہیں، ہم جیسے نالائق. تو ہمیں پتا چلا بھائی مولوی تو بہت اچھے ہیں، ہم ہی گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو ہم کبھی علماء کے پاس گئے ہی نہیں. ہم نے اپنے جیسے چند نالائق دیکھے، ان سے ایک امیج ہم نے ایک قائم کر لیا کہ سب اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے، نائب تھے، ان کے ہاں جب میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی بائک کنارے پہ کھڑی کرتا تو وہ بندہ بھیجتے کہ دیکھو صحیح طرح پارک کی ہے کہ نہیں. ہمیں عادت نہیں تھی بائک کھڑی کرتے ہوئے بالکل دیوار سے چپکائیں، یہ عادت کسی کو بھی پاکستان میں نہیں ہے. تو وہ یہ دیکھتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل دیوار سے چپکا دو. ہمیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے تقوی کا وہ مقام ہے جہاں تک بڑے بڑے بزرگان دین بھی نہیں پہنچے. کیونکہ جب روڈ کھلا ہوا ہے، ہم نے موٹر سائیکل اس طرح سے پار کی ہے کہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ ہے تو بس کافی ہے نا. تو وہ فرماتے تھے کافی نہیں ہے، کھلی ڈلی جگہ ہونی چاہیے گزرنے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی یار. ایک تو چھوڑ چکا ہوں، پھر غیر اختیاری طور پر مس کالیں آ جاتی ہیں. یہ میں ملفوظ چھوڑ رہا ہوں نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آرام سے گزر جائے نا آدمی. اور دو گاڑیاں اکٹھی آ گئی تو کیسے گزریں گی؟ ایک کو ریورس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی سامنے والا متکبر نکلا تو وہ ریورس نہیں کرتا، وہ کہتا تو پیچھے ہو، کہہ رہا میں پیچھے نہیں ہو سکتا، پھڈا. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے، یعنی سلیقہ اتنا تھا کہ جب گاڑی کو پارک کرتے تھے ہمارے شیخ تو اس کے ٹائر مڑے ہوئے نہیں چھوڑتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا ادھر کو ٹائر ہے یوں جا رہے ہیں بالکل سیدھا. اس کو سلیقہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی اوپر کی چیزیں، ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اتنا ہی کر لیں کہ ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دیں مگر لگائے بالکل دیوار کے ساتھ. تو یہ جو حدیث ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں دوسرے. تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی، آداب معاشرت، رہن سہن کے آداب. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے، خیال نہیں کرتے، تکلفات زیادہ ہیں. تکلفات دیکھو، ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے پتا چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی، ذہانت دی تھی. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ اس کو. بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا. سمجھ رہے بھائی؟ آپ کسی کے گھر گئے، آپ کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، قضائے حاجت کا تقاضا ہے، آپ بیٹھتے ہی شرما رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا ابھی آگے بیٹھے اور ڈائریکٹ لیٹرین. بھائی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گھر کے جو میزبان ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال. فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ؟ واش روم ادھر ہے، جانا تو نہیں آپ نے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ روک کے بیٹھا ہوا شرما. ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا، دھماکے کے ساتھ پڑے گا تھوڑی دیر میں، پھر وہ تو اس کو خود بتا دو. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے، اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھی. کتاب خرید لے کہیں سے، بہت کام آئے گی انشاءاللہ، کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا.
اور احادیث جمع کی ہیں بہت ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو. دیکھو کندھے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. حالانکہ کندھے پھلانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ قد چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے. دوسرا آ رہا ہے ادھر سے دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، اٹھ کے جائے کسی کام سے، اس کی جگہ پہ مت بیٹھو، وہ اس کا حقدار ہے. اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ، وہ تو بیچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا، اس کو تکلیف ہوگی یار میں بیٹھا ہوا تھا آپ آگے بیٹھ گئے. اب بتاؤ مجھے ایک بات، جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور جا بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے، لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کے نہ بیٹھے، تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو 240 گز کے پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے، بھائی یا بہن یا ماموں یا چاچو، اس کو شریعت برداشت کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی ہے؟ اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. لوگ ایسا کرتے ہیں وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں، ارے تو کچھ اور کر لیتا، تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا. ہم کہتے ہیں یار تیرا کام ہی یہی ہے، تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان. ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پستول ہو. جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا؟ وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کہیں سے بھی ذبح کر کے کھا لو، گردن مروڑ کے کھا لو، تو حرام کی حرام ہی رہے گی نا. چوری کی مرغی کو باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں؟ عمرہ کر کے. انہی حرام پیسوں سے گھپلے کیے، چندوں میں گھپلے، بہن کی وراثت میں گھپلے، اور جا رہے ہیں. تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثال میں بتا رہا تھا، دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ رومال جو ہے نا، کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا، وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو، پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو، واش روم جانا ہے، ناک صاف کرنی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، تراویح میں بہت ہوتا ہے، مغرب میں رومال ڈال کے چلے گئے، اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ حضرت جی کی جگہ ہے. یہ غلط ہے، سب کا برابر حق ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا، آگے بتایا. وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا، مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہیں فکس کر لی جاتی ہیں، وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ایسا ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آ گیا ہو. لیکن جو عرب کے بدو ہیں اس بیچارے کو کیا پتا، تو ایک بدو دیہاتی عرب کا کھڑا ہوا، تو حکومت کے کچھ اہلکار آئے، انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں فلاں وزیر کھڑے ہوں گے یا فلاں صاحب کھڑے ہوں گے. تو وہ بدو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ. آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں. اسے کہہ رہے کلمہ پڑھو، کلمہ، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی، یعنی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہے، تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے، ایسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمارے حضرت کو اس بدو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان، کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے شرطے، وہ کہہ رہے گل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، کلمہ، اللہ کا گھر ہے جہاں جو مرضی کھڑا ہو جائے. تو بار بار نا حضرت کو اس کے انداز پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو اس مسلمان ہی نہیں رہے، تم ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو بدو ہوتے ہیں نا، ان کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے، وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، یہ بات فرمائی ہے، یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے، پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے، قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل اردو ہے، ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. عدم کا مطلب نہیں، قصد کا مطلب ارادہ، ایذا کا معنی تکلیف دینا. فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، قصد نہیں تھا، قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا.
فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے. جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے، بھائی غلطی سے ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے، قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا، پہلے سے ارادہ ہو. صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف، بولو بھائی، نہ ہو. کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے تکلیف ہو، ورنہ غلطی سے تو تکلیفیں ہی دے رہے ہیں نا. جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے. وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی. وہ تو ویسے ہی لاؤ بالی پن میں آیا، گاڑی کھڑی کی نکل لیا، اب دوسرا آگے پاؤں 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 بجایا جا رہا ہے، وہ بندہ ہی نہیں مل رہا، یا وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے گاڑی. تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو، بولو بھائی عزیز. واش روم کی چپلیں، لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانا ہے آپ کی چپل پہن کے چلا جائے گا، آپ کھڑے ہوئے کہ چپل چوری ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ. آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے، سوری، بس ختم، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کو. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، آپ جا رہے ہیں، یہ میں باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا، بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے، بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے، وہی صاف ہوتا ہے. ارے بابا بھائی، جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے، اس کی جگہ ہے، میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں وہ بیوقوف تھوڑی ہے، یا آپ بار بار پوچھتے ہو، تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. وہ تقیہ کلام بن چکا ہے، چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن کے، اور جب واپس آتے ہیں چپلیں گیلی ہوتی ہیں. کسی کی لیٹرین شدہ چپل، یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے، کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ گھن آتی ہے انسان کو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آ رہا. کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی. اس نے کہا اصل میں واش روم کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کو ملے. تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا، کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے. ہمارے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے، بھاڑ میں جائے، میں تو جا رہا ہوں، تمہاری بلا سے تمہیں الٹی آئے تم یہاں نہ کرو، کھیتوں میں چلے جاؤ، یا کیا بولوں میں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم زیادہ. تمہاری بلا سے جو مرضی، میں تو جا رہا ہوں، میرا تو ہو گیا نا، فٹ ہو گیا ماشاءاللہ، میرے تو آتے آتے سب سیٹ ہو گئی. اب تم جانو بیت الخلا جانے. ہائے ہائے، واقعات سنانے نہیں چاہیے، لیکن ایک آپ کے فائدے کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں. ایک سنا دیتا ہوں، گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی آئے گی، لیکن بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت. یہ جو گھن ابھی آ رہی ہے یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں، بڑی مصیبت سے. ایئرپورٹ کے واش روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ صاف ستھرے ایئرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں. لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ. جہاز میں جا رہے ہیں، اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے، تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. اکثر دیکھا گیا اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بےچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بےچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں. لیکن جہازوں میں اکثر، سب نہیں، اکثریت ذرا طور طریقے والے ہوتے ہیں، تبھی جہاز کا سسٹم ہی پورا الگ ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں سنا رہا، رہنے دے بھائی. میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے، تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، یعنی کھلی بھی تو پوری تھی، مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے. اب ہم کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں، جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو، تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب، جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے. جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے، اور ایسے ہی باہر نکل آیا. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک، تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں. آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا، جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھوئیں. پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہے ہیں وہاں. بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھینٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ، سب کن بلا. ماں باپ نے سکھایا نہیں. سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے. طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا.